مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الحمدللہ ہم حیات طیبہ پر ہماری کلاسیں چل رہی ہیں، اور آج کی ہماری کلاس اب ہم غزوہ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ احد کے 1 سال سے زیادہ عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب پر سکون سے یہ ٹائم گزارا، کیونکہ پورے جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا۔ ہر طرف جو ہے امن و امان کا دور و دور ہو گیا، لیکن اس دوران یہود جو اپنی سازشوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا ان کو۔ نتائج سے جو ان کو پچھلے نتائج تھے، اب ان سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا کہ مستقبل میں وہ پھر ویسے قدم نہ اٹھائیں جو انہوں نے پچھلی اٹھائے تھے اور جس طرح سے نقصانات ان کو اٹھانے پڑے۔ اب یہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ دور دور تک جو ہے اب مسلمانوں کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے اور جزیرۃ العرب میں جو ہے ایک سکون چھا گیا ہے، انہیں سخت جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری ضرب لگانے کی تیاری میں یہ مصروف ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں یہ چاہتے تھے کہ ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے، اور یہ جو تھے براہ راست خود مسلمانوں سے ٹکر لینے کی جرت نہیں تھی ان میں۔ اب اس مقصد کی خاطر انہوں نے ایک نہایت خوفناک جو ہے پلان تیار کر لی۔ انہوں نے ایک پلان تیار کر لی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ بنو نذیر کے 20 سردار، بنو نذیر کا قبیلہ جو جلا وطن ہوا تھا ہمارے پچھلے سبق میں، اس کے 20 سردار اور رہنما مکے کے قریش کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز جو ہے میدان بدر میں بھی مسلمانوں سے ان کی سفرائی جو ہوئی تھی، اور پھر کہ بدر میں آ کے واپس جنگ ہوگی، اور جس میں وہ واپس گئے تھے، لیکن وہ ایک ان کے اندر وہ جنگ کرنے کا جو جذبہ تھا وہ موجود تھا۔ اسی لیے ان کا یہی خیال تھا کہ یہ اگر جنگ ہو جائے تو قریش جو ہے وہ اپنی شہرت بحال کر لیں گے، اور جو بات انہوں نے کہی تھی احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کیا تھا دوبارہ بدر میں آنے کا، تو وہ بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو تھا یہود کا وفد بنو غطفان کے پاس گیا، اور انہیں بھی قریش کی طرح جنگ پہ تیار کرایا، اور اس 40 سرداروں نے، اس وفد نے یہ عرب کے قبائلوں میں گھوم گھوم کر یہ لوگوں کے پاس گئے اور جنگ کی ترغیب دی۔ قبائل کے بہت زیادہ افراد جو تھے وہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے، اور اسی طرح جو تھا یہودی اب اپنے کامیابی کے ساتھ جو تھے لگے رہے اور کفار کو تیار کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق انہوں نے کیا کیا کہ جنوب سے قریش، کنانا اور دوسرے طرف جو حلیف تھے قبائل، وہ بھی مدینہ طیبہ کی جانب جو ہے انہوں نے کوچ
کرنا شروع کیا، اور یہ جتنے قبیلے تھے ان سب کا جو سپہ سالار تھا، جو چیف آف آرمی تھا، وہ تھا ابو سفیان تھا، اور ان کی جو تعداد تھی یہ 4000 تھی۔ یہ لشکر جب آگے گئی تو بنو سلیم بھی ان میں آ گئے۔ بنو سلیم جو تھے یہ 6000 لوگ آ کے یہاں پر ان کے ساتھ مل گئے، قریش کے ساتھ۔ اب یہ سارے قبائل جو ہیں انہوں نے ایک مقرر وقت پر مقرر پروگرام کے مطابق مدینہ طیبہ کا رخ کیا، اسی لیے یہ چند ہی دن کے اندر اندر مدینہ طیبہ کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ اب یہ غالباً اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ طیبہ کی پوری آبادی، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں جوانوں کو ملا کے بھی 10,000 کے برابر نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی جو جیسے کہ سمندر کہ وہ ٹاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر لشکر تھا جو آ گیا مدینہ طیبہ پہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس میں تو کوئی ایسے عجب نہیں تھا، کیونکہ اور یہ مسلمانوں کے اس میں صفائی بھی کر سکتے تھے۔ ایک بہت بڑی فوج آ گئی۔ جب فوج آ گئی، اب اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر جو ہے صلح مشورہ شروع کیا۔ اہل شورا نے جو ہے غور اور فکر کے بعد ان میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے ایک تجویز پیش کی جو منظور کی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ تجویز یہ دی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے تو ہم اپنے جو ہے نا ارد گرد خندقیں کھود لیتے ہیں، ہم اپنی حفاظت خندقوں سے کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑی یعنی باحکمت تجویز تھی، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ اس چیز سے واقف نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسی کو مان لیا اور اسی پر جو ہے نا کام شروع کر دیا، اور ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ مسلمان خوب محنت کے ساتھ جو ہے لگے رہے اور خندق کھودنی شروع کی مسلمانوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک رہتے تھے، یعنی خود بھی بنفس نفیس اس کام میں پوری طرح شریک تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے کہ لوگ کھدائی کر رہے تھے، اور ہم جو ہے نا اپنے ایک کندھوں سے جو ہے مٹی دھو رہے تھے، جو مٹی ان کے اوپر لگی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بھی روایت ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی طرف تشریف لائے اور دیکھا کہ مہاجرین اور انصار جو ہے یہ ایک ٹھنڈی صبح میں لگے ہیں اور خندق کھودنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی غلام تھے، اور یہ ہاتھ جو کام جو تھا یہ اپنے ہی ہاتھوں سے کر رہے تھے، اور اتنی مشقت میں تھے اور کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں تھا، بھوک سے بھی ان کا برا حال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یعنی اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ انصار اور مہاجرین نے جواب دیا کہ ہم وہ ہیں، ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر بعید کی ہے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق میں جو ہے خود سے مٹی دھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا شکم کی جلد جو تھی وہ ڈھانک رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تھے وہ بال مبارک بھی بہت زیادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کلمات کہتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم جو ہے ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے، پس جو ہے نا ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ،
انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا، اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز جو ہے یعنی کیا کریں گے، سر نہیں جھکائیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ خندق کھوئی جاتی تھی تو مسلمانوں کی بھوک سے یہ حالت تھی کہ اہل خندق کے پاس تھوڑی سی 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا، پھر اس جو کو جو ہے وہ بو دیتے تھے چکنائی کے ساتھ، کہ جس کی خوشبو جو ہے وہ مسلمانوں کے حلق میں اترتی، ان ذائقے کے لیے ایک ناخوشگوار سا ہوتا تھا، لیکن اس طرح سے وہ لوگ جو بھوکے ہوتے تھے اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ان کا ہوتا تھا اور اسے بدبو اٹھتی رہتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی بھوک کو جو ہے کنٹرول کرتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، تو اور اپنے شکم پر جو ہے ہم نے کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، تو جو ہے نا ایک پتھر دکھلائے جو ہم نے باندھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب انسان بہت بھوکا ہوتا ہے تو اس کا ویٹ لائٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا ہیوی کام جو ہے اور خندق کھودنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر کیا تھے، پتھر باندھ دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہ پتھر دکھلائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ اب خندق کی کھدائی کے دوران جو ہیں کئی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور بڑے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں دکھائی جس کو صحیح بخاری میں روایت کر کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اندر یعنی سخت بھوک کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھے جاتے تھے۔ تو میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اب میں آیا، میں نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، اور بیوی نے جو ہے ایک سا یعنی تقریباً جو 2.5 کلو جو تھا وہ بھی میری بیوی نے پیسا، اور اس نے مجھے کہا کہ بڑی رازداری کے ساتھ گزارش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ کھانا اتنا نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ ہے اور کوئی 2.5 کلو جو کی روٹی ہے، تو لہٰذا چند رفقا کے ہمراہ آ جائیں تاکہ جو ہے کھانا کھا لیں، اور اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے گزارش کریں کہ بڑی رازداری کے ساتھ کچھ لوگوں کو ساتھ اپنے لے آئیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تمام اہل خندق جن کی تعداد 1000 تھی ان میں اعلان کر دی اور سب کو لے چلے۔ جب لے چلے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے انا للہ و انا الیہ پڑھ لیا، کہ مطلب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس قدر وہ لوگوں کو جو لے کے آئے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب 1000 لوگوں کو لے گئے تو ظاہر ہے اس وقت بیوی بھی پریشان ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ رازداری سے کہنا، تو کیا تم نے رازداری سے بات کی تھی؟ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ہاں میں نے بالکل رازداری سے بات کی تھی، یہ صحابیات تھی، تو اس کو تسلی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، پھر جو ہے یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ معاملہ ہم چھوڑتے ہیں۔ یعنی جو اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں، اب ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اور 2 کلو یا 2.5 کلو جو ہے وہ جو پیسا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہانڈی میں اپنا لعب دہن جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا شامل کیا، اور پھر اسے کہا کہ جابر کے بیوی سے کہا کہ محلے کی عورتوں کو بھی بلاؤ کہ آپ کے ساتھ روٹیاں پکانے میں وہ مدد کریں، اور تمام اہل خندق نے جو ہے جن کی تعداد 1000 تھی سب نے وہ کھانا خوب پیٹ بھر کے کھا لیا، اور ہانڈی اپنے حالت پر برقرار رہی، وہ بری کی بری جوش مارتی رہی، گوندا ہوا آٹا جو تھا وہ بھی اپنے حالت پر برقرار رہا، اور اس سے وہ روٹی پکائی مطلب پکانے والی جو تھی وہ روٹی پکاتی رہی۔ اب نعمان بن اس میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ کی بہن کا ہے۔
تو آپ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے وہ 2 مٹھی کھجور لے کر آئی. ظاہر ہے جس کو اپنی وہ ماں نے دیا ہوگا کہ بھائی اور ماموں کے پاس لے جاؤ تاکہ جو ہے نا وہ دونوں کچھ نہ کچھ کھا لیں. اب وہ جب بچی گزر رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, اسے آواز دی تو کہ کیا ہے تمہارے پاس, اور اس نے کہا کہ یہ کھجوریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور اپنی چادر مبارک بچھا دی اور اس پر جو ہے وہ پوری کھجوریں بچھا دی, اور اس طرح سب اہل خندق جو ہے ان کو بلایا اور سب کھاتے رہے اور کھا کے وہ چلے گئے. کھجوریں اتنے تھی کہ پھر بھی وہ کپڑے کے کناروں سے باہر گرتی رہیں. سبحان اللہ. امام بخاری فرماتے ہیں, اور یہ بھی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ جس وقت خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان جو ہے نا نما بہت بڑا ٹکڑا آ گیا. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ, چٹان نما ٹکڑا ہے جو خندق میں حائل ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتر رہا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے شقہ مبارک پہ جو ہے پتھر باندھا ہوا تھا, اور ہم نے کہتے ہیں کہ وہ 3 روز سے کچھ نہیں چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال مارا تو چٹان جو ہے وہ بالکل ٹکڑے ہو گیا. اور برا رضی اللہ عنہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ خندق کے کھدائی کے موقع پر ہمارے لیے بھی ایک بہت سخت چٹان آ گیا, جسے اگر ہم اس کو یعنی کاٹتے تو اسے کھدال ٹیڑھی ہو جاتی تھی, لیکن وہ چٹان جو ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں تھا. تو ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے شکوہ کیا کہ اب یہ جو چٹان ہے یہ خندق میں ایک رکاوٹ بن رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لے لی اور بسم اللہ کر کے اس پہ ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک جو ہے نا ٹکڑا اسے الگ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر, مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی, اور پھر واللہ میں اس وقت جو ہے وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں, یعنی سرخ محلات جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. پھر دوسری ضرب لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چٹان کا دوسرا ٹکڑا کٹ گیا. فرمایا اللہ اکبر, مجھے فارس دیا گیا ہے, واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. اور تیسری ضرب لگائی, پھر فرمایا جو باقی چٹان تھی وہ بھی کٹ گئی, اور فرمایا اللہ اکبر, مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی, واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے جو ہے نا پاٹک دیکھ رہا ہوں. تو یہی روایت سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی یعنی وہ آئی ہے. اب مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام شروع کیا. مسلمان جو ہے وہ خندق کھودنے کے کام میں لگے رہیں اور خندق کھودتے رہیں مسلمان, اور یہ کام مسلسل جاری تھا. یہ مسلسل جو کام جاری تھا. اور مدینہ طیبہ پہ جو ہے کفار کا لشکر جو تھا وہ اب مدینہ طیبہ کا رخ کر چکا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف گروہوں نے مل کے مدینہ طیبہ کے جو حملہ کرنے والوں کا ارادہ تھا اب جو جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تھے, تو اپنی دفاع کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتظام فرمایا. اور اسی طرح مسلمان جو ہے وہ بھی خندق کھودتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفسی نفیس اس کام میں لگے تھے, اور مسلمانوں نے اس کام کو جاری رکھا. ادھر قریش جو تھے یہ اپنا 40,000 لشکر لے کے یہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے, اور دوسری طرف جو ہے غطفان اور ان کے ہمراہ نجدی بھی تھے, یہ بھی ٹوٹل 6,000 لوگ جو ہے یہ بھی احد کے مشرقی کنارے جو ہے اس طرف انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے. اب جیسے کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آیا ہے, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَتْهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ جب اہل ایمان نے یعنی ان کے جتوں کو دیکھا, وہ 10,000 فوج کو دیکھا, تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کی حالت بتا رہے ہیں. تو اہل ایمان والوں نے کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا.
اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اسی حالت نے ان کے ایمان اور جذبے اور اطاعت کو اور بھی بڑھا دیا۔ لیکن اس کے برعکس جو تھے کچھ منافقین اور کمزور نفس کے لوگوں نے کیا ہے کہ جب ان کے لشکر پر نظر پڑی تو ان کے تو دل ہی دہل گئے، وہ تو ڈر گئے۔ اور اذا یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اب منافقین وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا وہ تو محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کے تشریف لے آئے، اور سامنے جو خندق تھی اور مسلمان جو تھے اسی کنارے پر رہے، اور مسلمانوں کا اس وقت جو تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو تھی خندق حائل تھی، اور مسلمانوں کا جو شعار تھا، جو کوٹ لفظ جس کو کہتے ہیں، اس وقت وہ تھا حامیم لا ینصرون۔ حامیم جو ہے ان کی مدد نہ کی جائے گی، تو یہ ایک کوڈ ورڈ تھا جسے مسلمان اللہ کی مدد اور التجائیں کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ مدینہ طیبہ کا جو وہ ہے انتظام، یہ حضرت ابن مکتوم جو ہے نا، ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو وہ اس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے قلعوں اور گھڑیوں میں محفوظ کر دیا تھا۔ مشرکین جو ہے وہ حملے کے نیت سے جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف یہ بڑھتے رہے کہ اب یہ لوگ حملہ کریں گے، لیکن یہ جو ہے جب انہوں نے خندق دیکھی وہ جو مجبوراً اب ان کو محاصرہ کرنا پڑا۔ حالانکہ جو ہے اب انہوں نے مسلمانوں نے ایک ایسی چال چلی تھی کہ مشرکینوں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی۔ خندق سے یہ عرب جو تھے یہ بالکل ناواقف تھے۔ اب مشرکین خندق کے پاس پہنچے تو غیظ اور غضب سے وہ چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ایسے کمزور جو ہے نا نقطے کی تلاش تھی کہ کچھ طریقہ ایسا کر دیں کہ یہ اتر سکیں اس خندق میں، اور لیکن مسلمان دوسری طرف سے جو ہے ان کی گردش پر پوری طرف نظر رکھے ہوئے تھے، اور مسلمان یہ جب قریب آتے تو مسلمان ان کے اوپر تیر برساتے تھے۔ اب ان کو خندق کے قریب آنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، اور ادھر قریش کے جو ہے کچھ شہ سواروں کو اب یہ گوارا تو نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرہ کر کے نتائج کے انتظار جو ہے وہ بے فائدہ رہیں۔ اب یہ جو بات جو تھے عادت کے مطابق ان کے شان کے خلاف تھی، چنانچہ ان کے ایک جماعت میں جس میں عمر بن عبد جو تھا وہ بھی تھا، اور اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب جو تھا، یہ 3 لوگ تھے۔ اب انہوں نے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی، اور ان کے گھوڑے جو ہے وہ خندق انہوں نے پار کی، اور یہ خندق کے درمیان ان کے گھوڑے چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ہمراہ نکلے، انہوں نے ان کو قبضے میں لے لیا اور ان کا واپسی کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد نے کیا کیا کہ مبازرت کے لیے للکارا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گیا، اور تیش میں آ کے اپنے گھوڑے سے کود پڑا، اور گھوڑے کی جو کونچے تھی وہ کاٹ ڈالی، یعنی کہ اپنے لیے بالکل واپسی کا راستہ اس نے بند کر دیا، اور اس کے چہرے پہ مارا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یعنی دو بدو آ گیا، اور یہ بڑا بہادر جنگجو آدمی تھا۔ لیکن اب ان دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، اور باقی جو 2 مشرکین تھے وہ بھاگ کر خندق پار کر کے وہ چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایسے اکرمہ تو ایسا بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ گئے، یعنی اکرمہ بن ابی جہل جو ابی جہل کا بیٹا تھا۔ بعد میں تو رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام سے جو ہے نوازا، لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں تھا۔ اچھا، اب راستے بنانے کی جو بڑی زبردست کوشش کی انہوں نے، اب ان میں جو ہے مسلمانوں نے ان کے اس کوشش کو ناکام بنا دیا، یہ ناکام ہو گئے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرزور مقابلوں کے درمیان صحابہ کرام کی جو تھی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئیں۔
صحیحین میں فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت الفاظ کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ چکا ہوں، یعنی میری نماز وسطی جو ہے عصر کی جو نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے روانہ ہوئے اور نماز کے لیے وضو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اور یہ سورج ڈوب یعنی جانے کے بعد کی بات تھی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی بھی نماز پڑھائی اور دونوں نمازیں پڑھی۔ تو اس طرح سے مسلمان جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا بہت زیادہ ملال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بدعا کی، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا کہ اللہ مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے جو ہے نا ہم کو نماز وسطی کی ادائیگی سے مشغول رکھا، یعنی اتنا جنگ میں مشغول رکھا کہ سورج ڈوب گیا۔ اور جو ہے اور مسند احمد میں تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یعنی جنگ میں مصروف رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ظہر، عصر اور مغرب، عشاء یہ نمازوں کی ادائیگی جو ہے میں اتنا مصروف رکھا کہ ساری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکجا جو ہے نا آپ نے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ اب یہیں سے جو ہے بات یہ ہوتی ہے کہ مشرکین جو ہے وہ خندق عبور کرنے میں جو تھے وہ تو ناکام رہے۔ اب دونوں فوجوں کے درمیان جو چیز تھی وہ یہی تھا کہ وہ جنگ کی بہت جو خونریز جنگ تھی اس کی نوبت نہ آ سکی، کیونکہ درمیان میں خندق تھے۔ صرف تیر اندازی ہوتی رہی، اور اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد بھی مارے گئے، اور جن کو جیسے کہ انگلیوں پر گن سکتا ہے۔ چند جو ہے یہ اس میں 6 مسلمان تھے اور 10 مشرک تھے، اور ان میں جو ہے 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے، اور باقی جو تیر اتنے ایک دوسرے پہ برسا رہے تھے تیروں سے ہی باقیوں کی اموات ہوئی۔ اور اس طرح اسی تیر اندازی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا جس سے اس کے بازو کی جو وہ تھی جڑ تھی وہ کی جو رکھ تھی وہ کٹ گئی تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچایا ہے، پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں۔ اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسی سے میری موت کا سبب بنا دیں، یعنی اپنی شہادت کی دعا کی۔ اور اس دعا کا جو آخری ٹکڑا تھا وہ یہ تھا کہ لیکن موت اس وقت نہ دیں یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ اب محاذی جنگ میں جو ہے جو مشکلات سے مسلمان 2-4 تھے، اور جو ہے اب ان یہودیوں نے جو تھے بہت بڑی سازش بنائی تو لہٰذا بنو نذیر کے قبیلے کا جو حی بن اخطب تھا، اس نے آ کے، کیونکہ اب مدینہ طیبہ میں دیکھو جو بنو قینقاع تھا وہ تو پہلے اس کو نکال دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد بنو نذیر کا بھی ہم نے پچھلی ہماری کلاس کا ذکر ہے، اس کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ تو لہٰذا مدینہ طیبہ میں صرف ایک قبیلہ بچا تھا، قریظہ، اور یہ دونوں قبیلے عہد شکنی کی وجہ سے مدینہ طیبہ سے نکال دیے گئے تھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو بنو قریظہ جو بنو نذیر کا سردار تھا حی بن اخطب، یہ قریظہ کے سردار قعب بن اسد بن قریظی کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے اس سے کہا کہ رسول اللہ اس کے پاس حاضر ہوا۔ ابن حشام جو ہیں
اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ قریش اس کے پاس آیا، یہ قریظہ کے پاس آیا اور اس نے اسے کہا کہ جو ہے کہ تم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تمہارے عہد و پیمان ہوئے ہیں، جو تمہارے معاہدات ہوئے ہیں، اب اس سے تم پیچھے ہو جاؤ۔ اب یہ چیز یہ اپنے ساتھ لے کے، کیونکہ ایک طرف تو مسلمانوں نے خندق کو دیتے، جس طرف قریظہ تھا اس طرف جو ہے مسلمان بالکل بے فکر تھے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ علم تھا کہ اگر اس سائڈ سے حملہ ہوتا ہے تو یہاں پر قریظہ ہے، لیکن سامنے سے انہوں نے بالکل جہاں پر فوج تھی خندقوں کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو کیا تھا محفوظ کیا تھا۔ تو حی جو ہے یہ آ گیا کعب کے پاس، یہ آ گیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم کی طرف جو، یعنی میں تو معاہدہ کر چکا تھا، یہ اس کا تو معاہدہ تھا قریظہ کا، لیکن حی نے اسے کہا کہ آ گیا اور اس کا قلعے کا جب اس کو پتہ چلا کہ حی آ رہا ہے تو اس نے اپنا دروازہ کعب نے بند کر دیا کہ تاکہ یہ اندر نہ آئیں، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو صلح کا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ اس کو توڑ دے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عہد پورا کرنے اور صداقت کے سوا اس میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے عہد و پیمان نہیں توڑے۔ اب یہ آدمی جو ہے اس نے کیا کیا کہ دروازہ بند کیا۔ حی نے دروازہ کھولنے کی بڑی کوشش کی اور پھر چیخ کے کہنے لگا کہ کعب تیرا بیڑا غرق ہو، دروازہ کھول، اور جو ہے نا اس نے کہا تیرا برا ہو حی، تم جو ہے نا بد نصیب ہو، چلے جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں، اسی لیے میں عہد و پیمان توڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عہد پورا کرنے اور صداقت کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ تو اس پر حی نے جو ہے کہا کہ تجھ پر جو ہے، وہ کعب کو کہتا ہے کہ تجھ پر لعن ہو، دروازہ کھولو، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کعب نے جب انکار کیا کہ جو ہے نا کہ نہیں، خدا کے قسم میں جو ہے دروازہ نہیں کھول رہا تھا، تو پھر جو ہے حی نے کہا کہ اچھا تم نے جو ہے گیہوں والا ان کا ایک خاص طرح سے آٹا ہوتا تھا، خاص قسم کا تم نے کھانا بنایا ہے، تو اس وجہ سے تم نے دروازہ بند کیے کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو جاؤں۔ اب ظاہر ہے قبائلوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ کسی مہمان کے لیے دروازہ بند کر دیں تاکہ وہ آ کے کھانے میں شامل نہ ہو جائے۔ اب اس بات پر کعب کو جو ہے شدید غصہ آ گیا، اس نے دروازہ کھول دیا اور حی نے کعب کو بتا دیا کہ دیکھو تم ڈرو نہیں، میں لوگوں کا ایک سمندر لایا ہوں، جو ہے نا قریش بھی آئے ہیں اور بنو غطفان کو بھی لائے ہیں اور نجد کے قبیلہ بھی آیا ہے، اور یہ لوگ اپنے سرداروں کے ساتھ آئے ہیں، اور جو ہے نا بس تم اپنے جو ہے نا صلح کا جو معاہدہ ہے وہاں سے نکل جاؤ، تاکہ اس طرف سے آ کے اب اس کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں پر اٹیک ہو جائے، اور اس جو ہے نا، لیکن پھر بھی حی نے کہا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا ہے اور میں نے اس میں صداقت کے علاوہ کچھ نہیں پایا ہے۔ تو کعب نے اسے، میں جو تمہاری فوج ہے اس میں گرج اور چمک تو ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جواب سن کر جو ہے وہ اس کو بہلاتا رہا اور اس کو عہد کرتا رہا اور اسے کہتا رہا کہ دیکھو، اگر جیسے کہ کفار کو اول تو شکست نہیں ہوگی کیونکہ 10,000 لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اگر انہیں شکست ہو جاتی ہے تو میں تیرے ساتھ آ کے قلعے میں خود کو بند کر دیتا ہوں، میں خود تمہارے ساتھ قلعے میں بند ہو جاؤں گا۔ اب یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے 3 افراد، سعد بن عبادہ اور جو ہے نا اس کے بعد سعد بن کعب، اور 3 لوگوں کو جو ہے یہ روانہ کیا۔ عبداللہ بن رواح کے جو تھے بنو خزرج کے اس کے ساتھی تھے، وہ بھی خوات بن جبیر، یہ 3 لوگوں کو روانہ کیا کہ آیا اس بات کی تحقیق ہو کہ واقعی قریظہ نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اب یہ اشخاص جو ہے جب بنو قریظہ سے ملے، وہاں دیکھا کہ ان کے بارے میں جو سنا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ سرکش تھے۔ جو وہ کہنے لگے کہ کون رسول اللہ، ہم تو کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، نہ تو ہمارا کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، لیکن جواباً اسی لیے جب وہ زخمی ہوئے نا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے زندہ رکھنا جب تک جو ہے نا یہ بنو قریظہ
کی خبر نہ لی جائے، یعنی اللہ سے یہ دعا کی تھی، اپنی زندگی مانگی تھی. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اس پر بہت غصہ آیا، اور سعد بن معاذ جو تھے وہ بہت تیز آدمی تھے، تو ان کو برا بھلا کہنے لگے. جواباً یہ قرائظہ یہ جو تھے یہ بھی برا بھلا کہنے لگے، اور سعد بن عبادہ نے اسے کہا کہ جو ہے نا اس کو پکڑ کے انہیں ساتھ لے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرائظہ نے وہی کیا ہے جس طرح اصحاب رجی ان خبیب رضی اللہ عنہ اور اس کے رفقا کے ساتھ قبیل حزل اور قبیل قارہ نے عہد شکنی اور غداری کی تھی. یہ واقعہ ابھی ریسنٹلی ہماری کلاسوں میں گزر چکا ہے. اور بنو قرائظہ نے بھی عہد شکنی اور غداری کی ہے. تو یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فرمایا اللہ اکبر، ابشر یا معاشر المسلمین، کہ اللہ اکبر، اے مسلمانوں کے گروہ، تمہیں خوشخبری ہے، تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اب مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش کا بھی وقت تھا، خوف بھی تھا، اور کچھ منافی لوگ تھے جو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے نا کیسر کے محلات اور وہ یعنی فتوحات کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور اس وقت تو خوف سے یہ حال ہے کہ جو ہے نا مطلب پیشاب کے لیے جانا بھی مسلمانوں کا مشکل ہے. اور جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی تھا، وہ اپنے لوگوں کو جو ہے لے کر چلا گیا تھا، اور منافقین اور وہ بہانے کر کے یعنی وہاں سے جاتے رہے. اور آگے جو ہے انشاءاللہ اس قصے کو ہم آگے لیں گے کہ اب یہ جب انہوں نے یہ صلح کا معاہدہ توڑ دیا تو اس معاہدے کے بعد اب مسلمان کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا واقعہ ہماری اگلی کلاس میں ہوگا. جب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.